اب یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ کوئی حد نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے 7 مختلف معانی ہیں. عربی زبان میں اسم کا لفظ جو ہے وہ 7 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا مطلب نام، ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ نام، اور ایک اس کا مطلب برکت. تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، عورتیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت چاہیے، اللہ کی برکت، اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی. اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھی. تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے، چونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرمائے. اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی. چنانچہ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک. اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا. تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی. اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کثرت سے ڈالیے. ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کی برکتیں ہوں گی. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اسی طرح اگر بسم اللہ کثرت سے پڑھتا ہوگا قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني